اس ویڈیو میں سلطان احمد مسجد کے مضمون سے متعلق سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا۔ تو چلیے مل کر دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال، وائی از دا سلطان احمد مسجد آلسو نون ایز دا بلو مسجد؟ یعنی سلطان احمد مسجد کو نیلی مسجد کے نام سے کیوں پکارا جاتا ہے، یا اس کا جو نام ہے وہ نیلی مسجد کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے کہ پہلے شروع کریں گے سلطان احمد مسجد کے نام سے، اور پھر اس کے بعد اس جملے میں یہاں آئی جو ہے اس کو اسمال سے شروع کرتے ہوئے اٹ کے بعد اٹ از آلسو نون ایز دا بلو مسجد بیکاز آف دا بلو ٹائلز دیٹ امبیلش اٹس انٹیریئر۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ جو جواب ہے مکمل ہو جائے گا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس مسجد کا جو اندرونی حصہ ہے چونکہ وہ نیلے رنگ کی ٹائلوں سے سجایا گیا ہے، لہٰذا اس کو نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، ہو واز اپوائنٹڈ ایز دی آرکیٹیکٹ آف دا مسجد؟ یعنی اس مسجد کے جو معمار تھے یعنی کہ ماہر تعمیرات، تو وہ کون تھے یا کنہیں اس کام کے لیے چنا گیا تھا؟ تو اس کا جواب ہمیں پیراگراف 3 میں ملتا ہے، جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ دا رائل آرکیٹیکٹ صدفکار محمد آغا واز اپوائنٹڈ بائی دا سلطان ایز ان چارج آف دا پروجیکٹ۔ اگلا سوال، واٹ واز دا پرپز آف ہینگنگ اے ہیوی آئرن چین ایٹ دی انٹرنس آف دا کورٹ؟ یعنی جو مسجد کا صحن تھا، اس کا جو داخلی دروازہ تھا اس پر لوہے کی وزنی زنجیر جو ہے وہ کیوں لٹکائی گئی تھی، کس مقصد کے لیے لٹکائی گئی تھی؟ تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے پیراگراف نمبر 5 میں، جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ the chain was put there so that the sultan had to lower his head every time he entered the court. It was the symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine power. اگلا سوال، ہاؤ ڈز دی انٹیریئر آف دا مسجد لک؟ مسجد کا جو اندرونی حصہ ہے وہ کیسا دکھائی دیتا ہے، وہ کس طرح سے؟ یعنی کہ تفصیل میں ہم نے بتانا ہے کہ مسجد کے اندرونی حصے کو کس طرح سے تعمیر کیا گیا ہے۔ تو اس سوال کا جو جواب ہے وہ خاصا طویل ہوگا، جیسے کہ اس میں پیراگراف نمبر 6 سے لے کر پیراگراف نمبر 9 کے آخر تک جو ہے یہ اندرونی جو حصہ ہے مسجد کا اس کی تفصیل یہاں بتائی گئی ہے، تو اسے آپ جواب کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال، وائی ڈو یو تھنک دا مدرسہ اینڈ دا ہاسپس ور پارٹ آف دا مسجد؟ آپ کے خیال میں مدرسہ اور ہسپتال یا سرائے جو تھی وہ اس کو مسجد کا حصہ کیوں بنایا گیا تھا؟ جیسے کہ مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچوں وغیرہ کو بھیجا جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ ہاسپس جو ہے اگر یہ اگر اس کو دیکھا جائے کہ یہ ایک ہسپتال کی طرح سے کام کرتا تھا، تو وہاں بھی یقیناً یہ کام آتا ہوگا لوگوں کی، یعنی کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے ان کی مدد کے لیے۔ لیکن اگر اس کو ایک سرائے کے طور پر دیکھا جائے تو بھی اس کے لیے وہاں پر یعنی کہ پرانے وقتوں میں اس طرح سے مسجد کے ساتھ بنائے جاتے تھے سرائے وغیرہ، تاکہ جو دور دراز کے لوگ وہاں پر یعنی کہ علم حاصل کرنے کے لیے کی غرض سے آئے ہوں اس جگہ پر، تو وہ وہاں ٹھہر سکیں۔ اس کے علاوہ کوئی مسافر اگر دور سے آ رہے ہوں تو وہاں ان کے لیے بھی رکنے کا انتظام ہو۔ تو یہ دونوں ہی جو باتیں ہیں، یا دونوں چیزیں مدرسے کے طور پر بھی اور ایک ہسپتال یا سرائے کے طور پر بھی، یہ جو مسجد کے اندر اس طرح کی جگہ بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کی، عام عوام کی خدمت کی جائے۔ تو ان سب باتوں کو ہم مختصر یا کم الفاظ میں اس طرح سے ایک دو جملوں میں لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ the مدرسہ and the hospice were the part of the masjid for the welfare of the common folks and the local students۔ معاف کیجیے گا، اس جملے کو پڑھتے ہیں مل کر کہ the مدرسہ and the hospice were the part of the masjid for the welfare of the common folks and the local students۔ یعنی مدرسہ اور جو ہسپتال یا سرائے مسجد کا ان کو حصہ بنایا گیا تھا، وہ دراصل عام عوام کی بہبود یا بہتری کے لیے تھا، اور ساتھ ہی وہاں پر جو
उस इलाके के तालिब इल्म थे उनके लिए भी था ये इंतज़ाम। और फिर अगला जुमला है कि दे वर ऑल्सो बिल्ट टू बेनिफिट पीपल कमिंग फ्रॉम फार टू स्टडी इस्लाम, और उनको इसलिए भी बनाया गया था ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके जो कि बहुत दूर से वहाँ इस्लाम की तालीम लेने की गर्ज से आते थे। तो लिहाजा उनके रहने और उनकी सेहत से मुतालिक ये इंतज़ाम किया गया था और उनकी तालीम के लिए मदरसा भी कायम किया गया था। अगला सवाल, हु कंस्ट्रक्टेड मस्जिद सोफिया, यानी मस्जिद सोफिया जो है उसे किसने तामीर करवाया था। इस सवाल का जवाब गो कि इस मज़मून में मौजूद नहीं है, लेकिन इंटरनेट से सर्च करके ये पता लगाया जा सकता है, और इसका जवाब है द रोमन एम्परर जस्टिनियन द ग्रेट ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ, इसको आया सोफिया तुर्की जो लोग हैं वो बोलते हैं, और आमतौर से इसे हेगिया सोफिया भी कहा जाता है। तो जैसे कि रूमी जो शहनशाह था जस्टिनियन, उसके नाम से ही मालूम होता है कि दरअसल ये जब बनाया गया था पहली मर्तबा आया सोफिया, तो ये एक चर्च था, और फिर बाद में जब मुसलमानों की यहाँ इस इलाके में हुकूमत आई तो उन्होंने इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया, और फिर अब मौजूदा सूरत हाल इस तरह से है कि इसे म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन इसमें जो है अजान का एहतमाम भी किया जाता है। ख़ास तौर से जुमा के रोज़ लोग यहाँ आकर नमाज भी अदा करते हैं। तो इस तरह से ये मश्क अब यहाँ मुकम्मल हो चुकी है। आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।